وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے علاج میں صدقے کی کیا حیثیت ہے، اور پھر صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے جس کے ساتھ ہم جادو جیسی تکلیف سے بچ جائیں یا ہمیں جلد نجات مل جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد البلا قرار دیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ مشکلات سے، مصائب سے، آلام سے، غموں سے، آزمائشوں سے نکلتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقے کے ساتھ جو اپنی مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ آپ صدقہ دیں، اس کے ساتھ آپ کی تکلیفیں، آپ کی مشکلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ کس چیز کا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے لاہور دریا راوی پر جائیں، لوگ چھچڑے لے کر، جن کو کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور 10-10 20-20 روپے کا شاپر ہوتا ہے، اور لوگ آفات سے بچنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کی بائک کھڑی ہو رہی ہے، کوئی گاڑی کھڑی ہو رہی ہے، 20 روپے دیے جا رہے ہیں، اور وہ گندا گوشت ان کے سر سے گھما کر تو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقے کا بہترین طریقہ ہے، اس کے ساتھ ہم جادو سے بچ جائیں گے، جنات سے بچ جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے کہ ہم نے صدقہ دے دیا۔ تو ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین صدقہ دو اللہ کے لیے، وہ نہ دو لستم بآخذیہ، جو تم خود لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم خود لینے کو تیار ہیں، ہمارے گھر میں کوئی چچڑے دے کر جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ یا وہ چیز صدقہ کرتے ہیں جو کسی کام کی نہ ہو، جو ہم اپنے گھر میں استعمال ہی نہ کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ مشکلوں میں پھنس تو سکتے ہیں، آپ نکل نہیں سکتے۔ اور جو سر کے اوپر سے وارنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، یا نہ صالحین کا یہ عمل رہا ہے۔ ویڈیوز آپ دیکھ لیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں یہودیوں کے صدقے کا کیا طریقہ ہے۔ ایک دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا ہے اور صدقہ کیسے کر رہا ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اس نے گوشت لیا اور دوسرے کے سر کے اوپر سے گھما کر، تو اس کے بعد وہ اس کو پھینک رہا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جادو سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بکرے کی، کالے بکرے کی سریاں لیں، اس کے پائے لیں اور جا کے قبرستان میں پھینک دیں۔ او بھائی، انسانوں کو کھانے کے لیے تو کچھ نہیں مل رہا، صدقے دیے جا رہے ہیں، جا کے قبرستانوں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اور پھر صدقے ہم جنات کو صدقہ دے رہے ہیں، جنات کے لیے صدقے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے بھائی۔ اور پھر اس پر ساتھ بتایا جاتا ہے، دیکھیں ان سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ عمل کرنے والے عیسائی یا یہودی یا ہندو ہوتے ہیں، اکثر ان سے بچنے کے لیے آپ نے صدقہ کرنا ہے تو اس جانور پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ پر پڑھا تو پھر آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ بس ویسے ہی یا گردن مروڑ کے پھینک دیں، ویسے ہی چھری چلا دیں، جا کے پھینک دیں، تو آپ نجات پا جائیں گے۔ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرے کا صدقہ دیں، کیونکہ اکثر معالجین، جی آپ بکرے کا صدقہ دیں، کالا بکرا ہونا چاہیے، کالا مرغا ہونا چاہیے۔ اور بھائی یہ غلط طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ۔ آگ جہنم کی بھی آگ ہے، جنات بھی آگ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی آگ ہے۔ اتقوا النار، آگ سے بچو۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی آگ ہے اللہ تعالیٰ اسے بچائے، وہ دنیا کی آگ ہو یا آخرت کی ہو، وہ جنات کی صورت میں ہو یا جلتے ہوئے ایندھن کی صورت میں ہو۔ اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، تم آدھی کھجور اگر دے سکتے ہو نا تو آدھی کھجور دے دو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ کہیں نہیں ہے بکرے کا صدقہ دیں، کالے مرغے کا صدقہ دیں، یا کسی کے سر کے اوپر سے گھما کے دیں، یا قبرستانوں میں پھینکیں، سارے یہ غلط طریقے ہیں۔ آپ صدقہ کریں، کسی غریب کا گھر دیکھیں، اس کے گھر میں آپ جو اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں اگر پکانے کے لیے ہنڈیا میں کچھ نہیں ہے تو آپ اس کے گھر میں وہ دیں بھائی۔ آپ اس کے گھر میں آٹا لے کر دے دیں، دالیں لے کر دے دیں، آپ چاول لے کر دے دیں، جو اس کی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کریں۔ کوئی بیمار ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں،
اس پر صدقہ کر دیں۔ تو جو صدقہ ہے واقعتاً اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے انسان کو نجات دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں چلنے والے طریقے ہیں، نمبر ایک کہ ہمارا صدقہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کوئی جن شیطان کے لیے ہم صدقہ کرنے والے نہ ہوں، اور نمبر دو اچھی چیز صدقہ کریں، اور نمبر تین طریقہ وہ ہو جو نبی علیہ السلام نے بتایا، وہ طریقہ نہ اپنائیں جو لوگوں کے بتایا ہوئے طریقے ہیں، یا ہندوؤں اور یہودیوں کے، ان کے جوگیوں کے، یا ان کے جو بڑے یہودیوں کے عالم ہیں وہ طریقے ہم اپنائیں۔ نہیں، ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جتنی توفیق ہے ہمارے پاس اتنا صدقہ کرنا چاہیے، قرض اٹھا کے صدقہ نہیں، جو اپنی توفیق ہے اس حساب سے آپ صدقہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہم سے یہ آفت، یہ مصیبت ٹال دے، اللہ تعالیٰ ٹالنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ گھر میں چلائیں، اگر گھر میں جادو کے مسائل ہیں، جنات کے، سورۃ البقرہ گھر میں چلائیں، سورہ یاسین چلائیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں آفات سے نکالیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دیں جو شریعت سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات دیں، اور دونوں جہانوں کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔